اب یاد ہے آپ کو شروع میں نے ایک سیریز شروع کی تھی کہ اٹینشن اسپین بہتر کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سب کے لیے، کیونکہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ میری ڈسٹریکشن کیسے ہوتی ہے، پیشنٹ آ جاتا ہے کسی اور چیز کا، تو پھر میرا دھیان ادھر ہو جاتا ہے، میں اس کے بارے میں اسٹڈی کرتی ہوں، پھر میں اس کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا دیتی ہوں. جب ان دنوں پیشنٹ بہت آ رہے تھے جن کی اٹینشن ہے، کانسنٹریشن کا دھیان نہیں رہتا نا، توجہ نہیں رہتی ہے، کام میں بھی نہیں رہتا، اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمارا نہیں رہتا اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ اس پہ کرتے کرتے ہم کسی طرف اور مڑ گئے تھے. تو آج پھر مجھے وہ یاد آیا کیونکہ میری توجہ نہیں رہتی. میں کل پرسوں 2-3 دن سے دیکھ رہی تھی کہ میرا دھیان نہیں رہ رہا، جو میں کر رہی ہوں نا میں وہاں نہیں کھڑی، میں ہیئر اینڈ ناؤ پہ فوکس نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے، میرا دھیان کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے، کسی اور سوچ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ مجھے کچھ چیزیں 4-5 پوائنٹس ہیں جو مجھے پریشان کر رہے تھے، جو میرے مائنڈ میں آپ سمجھ جو میں کہتی ہوتی ہوں مریض کو مثال دیتی ہوتی ہوں کہ یہ جو اسٹریس ہے نا یا جو ٹینشنیں ہیں، جو سوچیں ہیں، یہ آپ کے دماغ میں چبھے ہوئے کانٹے ہوتے ہیں. جب تک آپ ان کو کانٹوں کو نہیں نہ نکالتے، آپ جتنا مرضی انجوائمنٹ کے لیے تو فوکس کرتے رہیں، دھیان کریں، وہ پین نہیں جائے گی نا، وہ اندر چبھتے رہیں گے. تو ان کانٹوں کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. تو ایک ایک کر کے کانٹے نکل رہے ہیں. میں جن چیزوں پہ فوکس کر رہی تھی، جو چیزیں مجھے پریشان کر رہی تھیں، میں ان پہ سوچ رہی ہوں اور ان سے آہستہ آہستہ میں نکل رہی ہوں. تو جب وہ نکلی تو میری تھوڑی سی توجہ بہتر ہوئی، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو پلان کری تھی کہ دوبارہ سے چھٹیاں ہو رہی ہیں تو میرے اسٹوڈنٹس کو ٹینشن اور کانسنٹریشن بہتر کرنے کے طریقوں کی طرف دوبارہ سے جانا ہے. چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں. اچھا، بچے جو ہے نا، میری ٹین ایج بھی گرل جب تھیں یہ بھی کہتی ہوتی تھیں ہم بور ہو گئے. مجھے اس لفظ سے نا بڑی چڑ چڑتی ہوتی تھی کہ ہمیں تو بچپن میں پتہ نہیں تھا بور ہو گئے، اور بور ہو گئے تو مطلب ہے کہ لفظ بھی بول دیا تو کچھ پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. پھر کہ اماں نے کہا چلو پھر اٹھ کے کام کرو، اور کو تو کام نہیں لبدا، پڑھائی کرو. میری امی کو تو ایک ہی شوق ہوتا تھا کہ بچے بہت پڑھیں، پڑھ کے بس پڑھ ہی جائے. وہ نا ہمیں کام نہیں کہتی تھی اتنا، ان کو شوق تھا، اور مجھے تو بالکل نہیں کہتی تھی. ایک تو تھی سست کام کرنا ہے، دوسرا میں پڑھنے کا شوق بھی تھا اور کام سے بچنے کے لیے بھی پڑھتی تھی. اس لیے میں بہت پڑھتی تھی. تو میری امی بڑی خوش ہوتی تھی کہ پڑھتی ہیں. اللہ میاں میری امی کو جزا دے، صحت زندگی دے، کہ ان کی اس محبت نے مجھے پڑھائی کی طرف لگائی رکھا. کچھ کام چوری نہیں، کچھ امی کے شوق نے، کچھ میرے اپنے شوق نے مجھے پڑھائی کی طرف لگائی رکھا. اچھا، ڈسٹریکشنز کیوں ہوتی ہیں؟ مطلب ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم بور ہو رہے ہیں، اسٹریس میں آ رہے ہیں، تو کب ہوتے ہیں بور؟ کیا ہوتا ہے؟ اسٹریس میں ہم اس وقت آتے ہیں جب ہماری جو کیپیسٹی ہے اور جو ڈیمانڈ ہے، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں فرق ہو. آپ کو لگے کہ آپ کی کیپیسٹی کم ہے اور آپ پہ جو بوجھ ڈال دیا گیا وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کوپ نہیں کر پائیں گے. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تو کسی بندے پہ اس کی زیادہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا. تو ایکچولی وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس میں ہمیں سمجھ ہوتے ہیں کہ ہمیں بوجھ بہت پڑ گیا ہے اور ہم سے کوپ نہیں ہو رہا. تو اس پہ خیر اسٹریس میں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی صرف ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ ہماری کانسنٹریشن کیوں خراب ہوتی ہے. تو ہم بور ہوتے ہیں. تو ابھی ہماری تو بور ہم کب ہوتے ہیں؟ بور کی بڑی خوبصورت میں بات میں نے پڑھی. انہوں نے کہا جب آپ ہائپر اسٹیمولیشن سے کم اسٹیمولیشن میں آتے ہیں، یعنی کہ بہت مصروفیت سے کم مصروفیت میں آتے ہیں، تو بور ہوتے ہیں. منڈے کو میرے پاس بہت رش تھا، ادھر بھی اور مجاہد میں بھی. اب مجھے بالکل وہ جو کہتے ہیں نا سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی. اب میں تھکی بھی نہیں. اب کام کر کے جس کام کو آپ انجوائے کرتے ہیں نا اس کام سے آپ تھکتے نہیں. بہت خوش تھی میں منڈے کو. تو یہ نیچرلی ٹیوزڈے کو ہمارے پیشنٹ کم ہوتے ہیں نا، ٹیوزڈے کو ہر جگہ کم ہوتے ہیں، مجاہد میں بھی کم ہوتے ہیں، کلینک پہ بھی. مجاہد میں تو خیر میں ٹائم میرا بہت کم ہو گیا، بہت تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہوں. لیکن کلینک پہ بھی عام طور پہ یہ ان کو بتا رہی ہیں جنہوں نے بہت ٹائم لینا ہو کہ ٹیوزڈے کو میرے پاس رش کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب نا میں بہت بور رہی کل، سمن آئے ادھر سے ادھر، کھج چڑھی ہوئی، اریٹیشن ہو رہی ہے مجھے. تک میں نے میری جو ایک بہت اچھی سی نائس سی اسٹوڈنٹ آ رہی ہے انٹرنشپ سائیکالوجسٹ کی کرنے، اس کو میں نے کافی پڑھانے کی کوشش کی، لیکن مجھے نا ایک سینس آف سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ میں وہ ایک ہائپر اسٹیمولیشن بہت زیادہ مصروفیت سے کم مصروفیت والے دن میں آئی. ٹھیک ہے. تو بظاہر تو مجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ اچھا تھوڑا سا ایزی ڈے گزر گیا، لیکن عادت نہیں ہوتی ہے آپ کو ایزی رہنے کی. ہر وقت اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مصروف رکھنے کی، پھنسائے رکھنے کی عادت ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے بوریت محسوس ہوئی. اب بچے جب بوریت محسوس کریں آپ خود، تو آپ نے سوچ لینا کہ آپ کیوں بور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز تھا کہ جب ہم بہت ساری باتوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ کرنے والا ہے، اس طرح کی ٹینشن ہے، وہ میرے بھانجے کی شادی ہے، وہ میرے بھتیجے کا یہ پرابلم ہے، اس طرح سے پرابلم ہو گیا.
تو یہ جب چیزیں بھی ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں نا تو اس سے بھی ہماری اسٹریس ہماری کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے، ہم دھیان کہیں نہ کہیں اور بھٹکتا پہنچ جاتا ہے۔ پھر ہے کہ ہم ورک کریں کیوٹک انوائرمنٹ ہسل بسل بچی ہوئی ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے، ہائی فلانے کا وزٹ آ گیا، وہ آ گیا، یہ پروٹوکول پیشنٹ ہے، وہ ایسے انسپیکشن ہونے والی ہے، اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ، یہ کر لو، منسٹر آ گیا، فلانا آ گیا۔ تو یہ جو پیشنٹ اس میں نا آپ کی اٹینشن اور کانسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے، اس میں ڈاکٹرز اچھا کام نہیں کر پاتے، اس میں جو اگر اسٹوڈنٹس کو یہی مصیبت پڑی رہے تو وہ اچھا پڑھ نہیں پاتے۔ آپ کسی جاب میں ہے، باس آ رہا ہے، وزٹ ہے، اوئے ہوئے یہ ڈیڈ لائن ہے، جلدی کر لو، وہ کر لو، تو اس سے بھی آپ کی اٹینشن کانسنٹریشن خراب ہوتی ہے، بندہ اتنی توجہ سے اور اتنے فوکس ہو کے کام نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے کہ پھر بندے کے ذہن میں ایک بات ہو کہ کیا جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح کام ہے، کیا میں جس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں کیا یہ صحیح ہے، یہ جو میں ٹاپک پڑھنے کے لیے بیٹھی ہوں یہ صحیح ہے یا مجھے کوئی اور ٹاپک پڑھنا چاہیے، مجھے کوئی اور بک اٹھا لینی چاہیے، میں گھر میں جو پہلا کام شروع کرنے لگی ہوں مجھے پہلے ہانڈی پکا لینی چاہیے، مجھے پہلے کپڑے دھو لینے چاہیے، میں پہلے کپڑے دھو لوں یا پہلے صفائی کر لوں۔ ٹھیک، جب آپ کو یہ لگے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، جب آپ اس کے بارے میں سیٹسفائڈ نہ ہوں، آپ کو الجھن سی محسوس ہوتی رہے، ٹھیک ہے، تو بھی ہماری توجہ خراب ہو جاتی ہے۔ ایک تو میں نے بہت شروع میں بتائی تھی آپ کو، ہماری اٹینشن اسپیس بھر جائے، یہ ایسی ہے جیسے الماری میں آپ گھسیٹتے جاتے ہیں کپڑے، یا آپ کا بیگ اس میں چیزیں گھسیٹتے جائیں پھر کوئی ٹوٹیں گی بجیں گی، کچھ ملیں گی، کوئی ملیں گی نہیں، کوئی نیچے گھس جائیں گی، کوئی باہر گر جائیں گی، کوئی کسی کی تہہ خراب ہو جائے گی، کسی کا دوپٹہ گھومے گا، کسی کی شلوار گھومے گی، اگر آپ الماری کی بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ہے کہ جب آپ ایک وقت میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اٹینشن اسپیس جو ہے نا وہ بیچاری جو ہے نا وہ ٹھس جاتی ہے، بھر جاتی ہے، تب بھی آپ کی توجہ میں کمی آتی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر جو ہم سب سے جو ٹین ایج میں ہم نے پرابلم دیکھے ہیں، ٹین ایج کے کیا ایشوز ہوتے ہیں، وہ جو کلاس والا جو فرینڈ ہے وہ مجھ سے زیادہ پڑھی ہوگی، ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا، وہ تو بہت چل کر رہا ہے، یا وہ تو بہت پڑھ رہا ہے، وہ ہے ہی پڑھاکو، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، مجھے ٹیچر کیا کہیں گی، میرے ٹیسٹ میں مارکس کم آ گئے، واٹ ایف پہ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واٹ ایف اگر میرا یہ پیپر اچھے نہیں ہوں گے، اچھا ایک اسٹوڈنٹ آیا، مجھے وہ اتنی کیوٹ اس کی باتیں لگی، اچھا میں نے فیل ہو جانا ہے، میرے نمبر کم آنے، نمبر کم آ کے میرا میرٹ نہیں بنے گا تو میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوگا، واٹ ایف اس سے اور برا ہو جائے گا، میرے گھر والے بڑے مایوس ہوں گے، میری تو زندگی فیلئر ہے۔ مطلب آپ وہ چیزیں سوچ لیتے ہیں جو ہے ہی نہیں، اب جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو جو ہمارے ٹین ایج ہیں ان کو بہت ضرورت ہے اپنے ہیئر اینڈ ناؤ پہ فوکس کرنے کی۔ آپ اپنے آج کے لیے محنت کر لیں، کل کا خود ہی دیکھا جائے گا، کل خود ہی بہتر ہو جائے گا۔ ہاں ایک اور بات کہاں تھی، وہ جو سویٹ سی پیشنٹ نے اسٹینڈ توڑا، وہ اگلے دن اسٹینڈ لے کے آئی اور اس نے سوری بھی کیا۔ مجھے اتنی اچھی بات لگی اس کی کہ اس نے سوری کیا، وہ اسٹینڈ لے کے آئی، اور اس نے پھر مجھے بار بار کہا کہ دیکھیں اسٹینڈ صحیح ہے، آپ نے کھول کے دیکھا نہیں، مجھے منڈے کو ٹائم ہی نہیں لگا دیکھنے کا۔ تو پھر میں نے ٹیوزڈے کو دیکھا اور پھر میں نے اسے اسپیشلی تھینک یو بولا، میں نے کہا ہاں آپ نے اپنا پرومس بھی پورا کیا، اور آپ نے ایک غلطی کی تو آپ نے اس کو انڈو کرنے کی یا اس غلطی کی تلافی کرنے کی بھی کوشش کی۔ لو ٹو مائی دیٹ سویٹ گرل، اور اوکے، اللہ حافظ۔